بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں گرفتاری کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے اور کون کر سکتا ہے، تو یہ چلتے ہیں جاننے کے لیے اگلی سائٹ پر۔ گرفتاری کیا ہوتی ہے ناظرین؟ کسی شخص کو کسی مجاز افسر کے ذریعے سے حراست میں لینا گرفتاری کہلاتا ہے، یعنی کسی شخص سے جس نے کوئی جرم کیا ہو اسے کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ پکڑے تو اسے گرفتاری کہتے ہیں۔ ناظرین، اب گرفتاری کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تبھی ہوتی ہے جب کوئی قابل دست اندازی جرم ہوا ہو اور اس میں یہ ناقابل دست اندازی جرائم جو ہوتے ہیں ان میں بھی کہہ سکتی ہے۔ ایک شخص کو قابل دست اندازی جرائم اور ناقابل دست اندازی جرائم کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جرم کی نوعیت پہ انحصار کرتا ہے کہ جرم کیسا ہے۔ بعض جرائم ہوتے ہیں جو بغیر وارنٹ کے گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، اور کچھ جرائم ہوتے ہیں جن میں عدالت سے وارنٹ لے کر مجرمان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہمارا تیسرا کویشچن ہے، گرفتار کون کر سکتا ہے؟ ناظرین، کسی قابل دست اندازی جرم میں ایک پولیس افسر بغیر وارنٹ یا عدالت سے وارنٹ حاصل کر کے گرفتار کر سکتا ہے۔ جن جرائم میں پولیس بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے وہ قتل، ڈکیتی اور زنا بالجبل وغیرہ ہیں۔ جن جرائم میں پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی وہ دھوکہ دہی ہیں، معمولی لڑائی جھگڑا، مار کٹائی وغیرہ ہیں۔ اور ناقابل دست اندازی جرائم میں کوئی پولیس افسر عدالت سے وارنٹ حاصل کیے بغیر گرفتار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قابل دست اندازی جو جرائم ہوتے ہیں، نان کاگنائزیبل افینسز جو ہوتے ہیں، ان میں کوئی پولیس افسر جو ہوتا ہے وہ عدالت سے وارنٹ حاصل کیے بغیر گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اب آخری بڑا اہم کویشچن ہے، اس کو میں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، کیا کوئی عام آدمی بھی گرفتار کر سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، کر سکتا ہے۔ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 59 کے تحت کوئی عام آدمی کسی دوسرے عام آدمی کو گرفتار کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل ضمانت ہو اور قابل دست اندازی پولیس ہو۔ تو لیکن وہ اس شخص کو جس نے جرم کیا اس کو گرفتار کرے گا، وہ اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ اسے پولیس کی حراست میں دینے کا پابند ہے۔ ناظرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قابل ضمانت جرم وہ جرم ہوتا ہے جس میں ایک شخص قانونی طور پر ضمانت کا حقدار ہوتا ہے، ورنہ استغاثہ جو پراسیکیوشن ہوتا ہے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے، یہ ضمانت کا حقدار ہے۔ ناقابل ضمانت وہ جرم ہوتا ہے جس میں عدالت ضمانت منظور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔